انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک، سب نے کہا اللہ، ارے بولو بھائی، ایک ہے۔ ابھی وہ ہمارے جو شاعر تھے، کیا نام ہے، زبیر بھائی کہہ رہے تھے آپ لوگ بولے، آپ بولے نہیں رہے تھے۔ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی نہیں بولیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بیان کرنے نہیں آئے ہیں، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ مولانا راغب صاحب کھینچ کھاچ کے لے آئے اتنی دور، اور جب آ ہی گئے تو کچھ باتیں ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو تمام نبیوں نے کہا خدا، زور سے خدا، ابھی بھی آواز نہیں آئی، خدا، ہاں، دنیا کے تمام مذاہب نے بھی کہا، سب پڑھے لکھے لوگ اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی محمد علیہ السلام جب آئے، انہوں نے اس سے بھی اگلے جملے کو مکمل فرمایا۔ کس جملے کو مکمل کیا؟ بھئی یہ تو پتہ ہے بھی ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، رب ایک ہے، پالنہار ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے تھے، اور جب ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایمان لائیں، اور جب ان کے دوست جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، پتہ ہے نا کون سب سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ زور سے، کون ہے سب سے بڑا مسلمان؟ ابو بکر ہیں۔ جب وہ ایمان لائے، سیدنا عمر بن خطاب آئے، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ کو بھی ہم نے رب مانا، یعنی آپ نے نشاندہی کی کہ خدا ایک ہے، ہم نے بھی کہا خدا ایک ہے، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا، یہ دو باتیں تو مکمل ہو گئیں، اب آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے دین کا مقصد کیا ہے؟ آپ جس مذہب کو لے کے آئے ہیں وہ انسانوں کے درمیان کیا سندیش کیا دینا چاہتا ہے؟ تو آپ سب تو ماشاءاللہ مدھیہ پردیش کے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ فتویٰ دینے میں بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ ایک دوسرے کے اوپر، اور مسلک کھیلنے میں بھی ماشاءاللہ کافی رغبت آگے تک لے گئے الحمدللہ، تفرقہ بازی کے اندر بھی، برادری واد میں بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی بات پتہ ہوگی کہ اسلام کا جو سندیش ہے وہ کیا ہے، پتہ ہے نا؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے بھائی، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اچھا، کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن وہ ہم سے پوچھے کہ عبدالرحمن بھائی، آج کل ذرا بہت ماحول ایسا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھی اسلام کا سندیش کیا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کا نام ہے۔ کبھی آپ نے اس طرح دین کو سوچا ہے کہ جو لوگ دین کے متعلق غلط فہمی میں آ گئے، جن کو غلط فہمی ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، عام جو سوشل سائٹس ہیں ان کے ذریعے، جو آج کل کے جو پروفیسر بنے، ڈپلیکیٹ جو صبح شام صرف پڑھی الٹی سیدھی باتیں رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کبھی کوئی بات پوچھ لیں کہ آپ کے مذہب نے کیا بات کہی ہے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کیا گفتگو کا جواب دیں گے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں ویسے
کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اونچا کر لے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح زور سے. اگر یہ کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہوگا ایک مسلمان کا تو وہ کہاں جائے گا مرنے کے بعد؟ ارے بولو تو صحیح زور سے. آواز ہی نہیں آتی یار آپ کی. کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچا ہوا تو جہنم. اب دیکھو آپ کو اتنا باریک مسئلہ بھی پتا ہے. اب اگر پوچھنے والا پوچھ لے کہ بھئی اونچا ہے تو جنت میں کیوں جائیں، نیچا ہے تو جہنم میں کیوں جائیں، تو پھر تو بات وہیں ختم ہو گئی. مطلب ہم کہتے ہیں کہ موبائل اچھی کمپنی کا ہو، کار کمپنی کی ہو، اے سی کمپنی کا لگا ہوا ہو، کپڑے برانڈ کے ہوں، جوتیاں برانڈ کی ہوں، اور دین بولے دین تو بس کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے گا، بریانی والا بھی فتویٰ دے گا، جی ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دیں گے، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دیں گے، اور مسجد کا صدر تو کہتا ہے مجھے کم از کم مفتی کے برابر تو مان ہی لو. جبکہ دین کو سمجھانے کے لیے برانڈ والے لوگ موجود ہیں. علماء ہمارے پاس ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں، ہم نے سمجھا کہ نہیں، ہم سے زیادہ دین کون جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم ہر ایک چیز کو رسم لے کے چل رہے ہیں، رسم اور رواج کے طریقے سے چل رہے ہیں. اسلام رسم اور رواج کا مذہب نہیں ہے. اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ روایات کا امین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر قائم فرمائی. تو وہ کون سی بات ہے جو پوری دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام نے رکھی، آج جس کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے، ہمارے ذہن سے بات نکل گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بنیادی بات ہمارے ذہن سے نکلی تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے دکھ، بہت ساری تکالیف، بہت ساری مصیبتیں انہوں نے آ کے ہم کو گھیرا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. مقصد یاد نہیں. آپ کو پھر اور تھوڑا آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ پنڈال لگا ہوا ہے، جس کسی سے بھی حضرت نے یہ پنڈال لگوایا اس نے پوچھا ہوگا بھی یہاں کیا کرنا ہے. شادی کرنی ہوتی تو شادی کی طرح لگاتے ہیں، کسی کا انتقال کے بعد دعا کرنی ہوتی تو اس طرح لگتا ہے، جلسہ کرنا ہے تو جلسے کی طرح لگاتے ہیں. وہ مقصد پوچھتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر یہ جو قالین ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ اس جلسے کا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس جلسے کا مقصد نہیں ہیں. یہ ضرورتیں ہیں. یہ مائک ضرورت ہے، یہ بجلی ضرورت ہے، یہ قالین ضرورت تھے ہماری، یہ اسٹیج ہماری ضرورت تھی. اب ضرورت اگر نہیں ہوتی تو ہم مقصد تک پہنچ سکتے. میں اور آپ آتے یہاں کچھ انتظام ہی نہ ہوتا تو ہم مقصد تک پہنچتے بھائی.